غلام رسول سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبیان القرآن کی پہلی جلد میں اور صفحہ نمبر 547 پر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ تمام روایات کو جمع کر کے آپ فرماتے ہیں 10 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلی بار فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ غلام رسول سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی بار فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری بار حضرت شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بنا پر آپ کی جو بنیادیں تھیں آدم علیہ السلام نے رکھی ہوئی، ان بنیادوں پر دوبارہ شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پانچویں بار جو قوم عمالقہ نے تعمیر کیا، اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا، اور ساتویں بار قصی بن کلاب نے تعمیر کیا، اور آٹھویں بار قبیلہ قریش نے حضور علیہ السلام کا جو قبیلہ قریش ہے اس قبیلے نے تعمیر کیا، تمام لوگوں نے مل کر۔ اور نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے مطابق حسب منشا کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس میں 2 دروازے رکھے گئے، ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک دروازہ نکلنے کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام کا بھی ارادہ یہی تھا کہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کیا جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے ہو اور ایک دروازہ جو نکلنے کے لیے خارج ہونے کے لیے ہو۔ حضور علیہ السلام کے حسب منشا پھر تعمیر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تعمیر کیا اور اس کو حتیم کو کعبہ میں داخل کیا گیا۔ اور 10ویں بار عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف، عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر دوبارہ شہید کر کے قریش کی بنا کے مطابق اس کو بنا دیا۔ یہ تھی ہسٹری کعبہ کے تعمیر کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 125 میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو، اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد کیا ہم نے، وعدہ کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا، حکم دیا، وعدہ کیا، عہد کیا اللہ تعالیٰ نے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر کو، میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، طائفین طواف کرنے والے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف ستھرا بنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا پھر، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
جو بڑھاپے کی حالت میں ملا اور بڑی محبت تھی اپنے بیٹے سے، اللہ کے حکم سے اس جگہ پر چھوڑ گئے اس کو آباد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ دعا مانگی، اے اللہ میں تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے اپنے بیوی کو اپنے بچے کو اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا اور انہیں رزق کثیر، پھلوں کا رزق، رحمت اور برکت والا رزق عطا کرنا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ باقی دعائیں جو آپ نے مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا